بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم کا آج 21واں حصہ ہے۔ علم کا بیان چل رہا تھا، آج کچھ وہ چیزیں بیان کریں گے کہ علماء کرام اور مفتیان کرام کے لیے مسائل بتانے کے لحاظ سے کس قدر احتیاط ضروری ہے، اور اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم اور ہمارے اکابر بزرگان دین، علماء کرام، صوفیاء کرام اور تبع تابعین نے مسائل بتانے کے لحاظ سے کس قدر تک احتیاط کی ہے۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جب ان سے کوئی شرعی حکم پوچھتا، مسئلہ پوچھتا، تو آپ فرماتے اس حکمران کے پاس جاؤ جس کے پاس ساری ذمہ داریاں موجود ہیں، جس نے لوگوں کے معاملات کی ذمہ داریاں اٹھائی ہوئی ہیں، اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اسی کے گلے کے اندر ڈال دو۔ آگے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کے ہر سوال پہ فتویٰ دیتا ہے، کوئی شخص پوچھے کسی عالم سے اور اس کے ہر سوال پہ کیا کرتا ہے؟ فتویٰ دیتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں وہ بندہ مجنون ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ عالم کی جو ڈھال ہے، ڈھال وہ یہ ہے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ یہ اس لحاظ سے بہتر ہے کہ وہ کہے کہ میں نہیں جانتا، یہ عالم کی ڈھال ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ کیونکہ اگر وہ اس میں غلطی کرتا ہے تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ اس صورت کے اندر ہوگا کہ جب کچھ مسائل عالم دین سے، علماء کرام سے پوچھے جائیں اور اس جواب کے اندر اس کو صحیح انداز کے ساتھ یا تو تسلی نہ ہو یا اس کا حوالہ اس کے ذہن کے اندر نہ ہو، کسی سے اس نے بات سنی ہو لیکن خود اس کی تصدیق اس بندے کو نہ ہو، پھر اس لحاظ سے ہے کہ وہ جواب دینے میں حتی الامکان جتنی ممکن کوشش ہو سکے وہ احتیاط کرے، اس کی مکمل تحقیق کرے، اس کو دیکھے، اگر حدیث پاک کے لحاظ سے ہے اس کی سند کی تحقیق کرے، فقہی لحاظ سے ہے تو اس کے جمیع اختلافات کو دیکھے، پھر جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے وہ قول جو ہے وہ عوام تک پہنچایا جائے۔ تو اتنی احتیاط اس میں ضروری ہے، اس لیے بڑے بڑے اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس میں بڑی ہمیں احتیاط دی ہے۔ اور اگر کسی مسئلے کے متعلق انسان کے ذہن میں یہ ہو کہ مجھے یہ جواب کنفرم نہیں ہے، تو یہ بہتر ہے غلط جواب دینے سے کہ عالم کہہ دے لا ادری، میں اس مسئلے کو نہیں جانتا، تو یقیناً اسی میں اس کی عزت ہے، اس میں انسان کی عزت خراب نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اس عالم سے بڑھ کر شیطان پر کوئی بھی سخت نہیں، کہتے ہیں جو بعض علم کو بیان کرتا ہے اور بعض کے متعلق خاموشی اختیار کرتا ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ شیطان پہ کیا ہوتی ہیں؟ سخت ہوتی ہیں۔ اب یہ بھی اسی حوالہ سے ہے کہ بعض ایسی علوم جن کے متعلق انسان کو صحیح تصدیق نہ ہو، اگر اس میں خاموشی اختیار کرے تو یہ خاموشی بھی ہمارے شیطان پہ بھاری ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں شیطان کہتا ہے اس کی طرف دیکھو، اس کی خاموشی مجھ پر اس کے کلام سے زیادہ سخت ہے، کہ شیطان کہتا ہے اس کی خاموشی مجھ پر کلام سے زیادہ سخت ہے، اتنا گراں اور اتنا بھاری گزرتا ہے کہ جب ہم کسی مسئلے پر خاموش رہتے ہیں تو ہماری یہ خاموشی جو ہوتی ہے وہ بھی شیطان پہ بھاری ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم نے غلط مسئلہ ہی بتانا ہے اور ہم نے جتوانا ہے کہ نہیں ہم عالم دین ہیں، تو ہماری جو خاموشی ہوگی، جس جواب کے اندر ہماری تسلی نہ ہوئی، تو وہ جو ہماری خاموشی ہوگی وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ شیطان پہ بھاری ہو جائے گی۔ ابدال کی تعریف کیا ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ ابدال کی تعریف انہوں نے یوں بیان کی، وہ کہتے ہیں کھانا فاقے کے وقت، بھوک کے وقت، نیند غلبہ کے وقت، اور کہتے ہیں کلام ضرورت کے تحت ہوتی ہے، کہتے ہیں یعنی جب تک ان سے سوال نہ کیا جائے تو وہ کلام نہیں کرتے۔ یہ ابدال کی تعریف انہوں نے نقل کی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا جائے اور ایسے لوگ موجود ہوں جو اس سلسلہ میں کفایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں جواب دے سکتے ہوں، تو یہ خاموش رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے اور ایسے لوگ موجود ہوں جو جواب دے سکتے ہیں تو یہ کیا رہتے ہیں؟ یہ حضرات جو ہیں وہ خاموش رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر مجبور ہو جائیں تو جواب دیتے ہیں، زیادہ مجبور اگر ان کو کیا جائے تب کیا کریں گے؟ جواب دیں گے۔ کہتے ہیں یہ حضرات سوال سے پہلے خود بخود کلام کرنے کو کلام کی پوشیدہ خواہش قرار دیتے تھے، اور حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ
اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو لوگوں سے کیا کر رہا تھا؟ کلام کر رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا یہ کہتے ہیں مجھے پہچانو، مجھے پہچانو، مجھے پہچانو۔ کہتے ہیں بعض اکابر نے کہا عالم وہ ہے جب اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو گویا اس کی داڑھ نکال لی گئی ہو۔ اتنی احتیاط کہ جب عالم دین سے مسئلہ پوچھا جائے تو اس کی حالت ایسے ہو جائے جس طرح بندے کی داڑھ کو نکالا جاتا ہے۔ اب جن کی داڑھ نکالی جائے بتائیں ان کی کیفیت کیسے ہوتی ہے، پریشانی کے آثار ان کے چہرے پہ کیسے ظاہر ہوتے ہیں اور کتنی تکلیف ان کو ہوتی ہے اور کتنی پریشانی کے اندر وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو مسائل بتانے کے لحاظ سے عالم کی جو ہے پہچان بھی ایسے ہو کہ وہ اس کو بھی اتنی پریشانی بن جائے جواب دینے کے لحاظ سے، اس کی تصدیق کے لحاظ سے کہ کیا یہ جواب ٹھیک میں دے رہا ہوں یا کس انداز میں دے رہا ہوں، جس طرح بندے کی داڑھ نکالی جاتی ہے اتنی یعنی کہ اس کو پریشانی بڑھ جائے۔ اور حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک پل بنانا چاہتے ہیں، لوگ جو ہیں ہمیں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ایک پل بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے ذریعے جہنم کو عبور کریں۔ اللہ اکبر، اتنی احتیاط حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کہ ایک عالم جو ہے وہ ایک پل کی طرح ہے، جب لوگ اس سے مسئلہ پوچھیں گے تو اس کو پل بنائیں گے، پھر اس کے کیا ہوگا؟ کہتے ہیں تاکہ ہمارے ذریعے کیا کریں؟ جہنم کو عبور کریں۔ اور آگے ایک عالم دین نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتے ہیں عالم وہ ہے جس سے سوال کے وقت اس بات کا ڈر ہو کہ قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ یہ حقیقی معنوں میں عالم کی تعریف یہی ہے کہ جب اس سے کوئی سوال پوچھا جائے تو اس کے ذہن میں یہ پریشانی ہو کہ میں جو جواب دے رہا ہوں اس جواب کے لحاظ سے قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا، اس جواب کو میں نے قیامت کے دن بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ تو اس واسطے عالم دین کی ذمہ داری ہے، علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ جو وہ جوابات عوام کے سوالات کے جوابات میں دیں تو پوری کوشش کریں کہ ان جوابات کی تسلی کیا کریں۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ ایک اور جو ہے قول نقل کیا گیا کہ جب تم سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ رو پڑتے اور فرماتے کہ تمہیں میرے سوا کوئی اور نہیں ملا۔ کہتے ہیں بعض علماء سے جب مسائل پوچھے جاتے تو وہ رو پڑتے، اتنا روتے، وہ کہتے کیا ہمارے سوا کوئی ایسا عالم نہیں ملا کہ جس سے تم سوال کرو اور وہ سوالات کے جوابات دیں۔ بہت زیادہ احتیاط۔ آگے ایک اور قول نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ، دونوں پہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت ہو، کہتے ہیں کہ جب یہ اشخاص کھڑے ہوتے نا دو یا چند افراد کے ساتھ گفتگو فرماتے تو کہتے ہیں جب زیادہ ہو جاتے تو واپس چلے جاتے، اتنی احتیاط۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرماتے مجھے نہیں علم کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں یا اللہ کے ولی ہیں۔ اور آگے ایک اور روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی ہیں یا اللہ کے ولی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم سے پوچھا گیا کہ زمین کا کون سا جو ٹکڑا ہے وہ اچھا ہے تو کون سا ٹکڑا ہے جو سب سے زیادہ برا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے معلوم نہیں کہ زمین کا کون سا ٹکڑا اچھا ہے، زمین کا کون سا ٹکڑا برا ہے۔ سرکار نے جب یہ کہا نا لا ادری میں نہیں جانتا، تو کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے کیا کیا، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، اللہ فرماتا ہے زمین کا سب سے مقدس، معطر، منور اور سب سے اچھا جو حصہ ہے وہ حصہ ہے جہاں پہ اللہ تعالی جل جلالہ کی مساجد کو بنایا جاتا ہے، اور زمین کا سب سے جو برا حصہ ہے وہ کیا ہے، بازار ہے، اس میں جھوٹی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، بددیانتی کی جاتی ہے، اور اگر کوئی بات حقیقت ہو، سودا ٹھیک بھی ہو، اس کا ریٹ ٹھیک بھی ہو، پھر بھی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں اعتبار دلانے کے لحاظ سے۔ تو اس واسطے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی طرف سے جبریل پیغام لے کے کہ اللہ فرماتا ہے سب سے جو بری جگہ ہے وہ کیا ہے، بازار ہے۔ اب حضرت
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم جو نبی نہیں، اللہ نے جن کو نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا، اتنی احتیاط کرتے کہ جب کسی چیز کا علم نہ ہوتا آپ فرما دیتے کہ میں اس کے متعلق نہیں جانتا، جیسا کہ یہ روایات بیان کی گئی۔ پھر اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام پیغام لے کے آتے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو بتایا جاتا۔ آگے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے 10 مسائل پوچھے گئے، 1 2 4 نہیں، 10 مسائل حضرت ابن عمر سے پوچھے گئے۔ یہ ایسے فقیہ ہیں، ایسے عالم ہیں جو فتویٰ اور مسئلہ بتانے میں کتنی احتیاط کرتے ہیں جہاں تک ہماری سوچ بھی نہیں جاتی۔ اتنے بڑے صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم 10 مسائل پوچھے گئے تو آپ ایک مسئلے کا جواب دیتے اور 9 کے بارے میں کہتے کہ میں اس کو نہیں جانتا، اتنی احتیاط آپ فرماتے۔ اور آگے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے 9 مسائل کا جواب دیتے اور 1 کے بارے میں خاموش رہتے۔ 10 مسائل جب حضرت ابن عباس سے پوچھے جاتے تو کیا کرتے؟ آپ ان میں سے 9 کا جواب دے دیتے، 1 کے متعلق کہتے خاموش رہتے، اس کا جواب نہ دیتے۔ بعض فقہائے کرام نے کہا کہ یہ جو لفظ ہے نا ادری میں جانتا ہوں، کہتے ہیں اس کے مقابلے میں لا ادری کہنا کہ مطلب میں نہیں جانتا، کہتا ہے کہ یہ اس میں زیادہ احتیاط ہے۔ اور فقہائے کرام کہتے ہیں کہ ہمارے اکابر بزرگان دین اکثر ایسا کرتے کہ جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا تو وہ یہ نہ کہتے کہ میں جانتا ہوں، بلکہ اس کلام کی بنسبت زیادہ جو کلام وہ فرماتے وہ کہتے لا ادری میں نہیں جانتا، میں اس کو نہیں جانتا۔ تو یہ کلام جو ہے اکابر فقہائے کرام بزرگان دین کے اندر بنسبت ادری کے زیادہ پایا گیا کہ لا ادری میں اس کو نہیں جانتا۔ کہتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ کہتے ہیں ان میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو یہ کہتے ہیں یہ اور اس کے علاوہ اور بھی یہ ہمارے بزرگان دین اکابر ہستیاں ہیں، بشمول عظیم صحابی رسول حضرت سیدنا مشہور بزرگان دین میں سے مشہور بزرگ اور مشہور امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بہت بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود بھی کیا کہتے لا ادری میں نہیں جانتا۔ ایک اور روایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ میں اس مسجد میں گیا جہاں پہ 120 اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو میں نے پایا۔ ایسی مسجد کے اندر یہ شخص پہنچے کہ جہاں پہ 120 حضور نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم جو ہیں وہ بیٹھے تھے۔ تو کہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا کہ جس سے کوئی حدیث یا شرعی مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ دوسرے کی طرف لوٹانا پسند کرتا ہو۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے 120 کے پاس جب بھی کوئی مسائل آتے وہ کیا کرتے اپنا مسئلہ دوسرے صحابی کے پاس، وہ دوسرا تیسرے کے پاس، تیسرا چوتھے کے پاس، چوتھا پانچویں کے پاس، پانچواں چھٹے کے پاس مسائل جو ہے وہ آگے نہ پہنچاتے۔ فرماتے ہیں ایسا کوئی بھی نہیں دیکھا کہ اگر وہ مسائل آگے نہ بھیجتے ہوں، بلکہ کیا کرتے ہر صحابی اپنا مسئلہ جو ہے وہ دوسری صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کرتا۔ یہ 120 اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حوالے سے ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ جب ان میں سے کسی ایک کے سامنے کو مسئلہ پیش کیا جاتا تو دوسرے کی طرف پھیر دیتا اور وہ کسی اور کی طرف پھیر جاتا، حتیٰ کہ لوٹ کر پھر پہلے کی طرف آ جاتا۔ اللہ اکبر، اتنی احتیاط! 120 پھر عام عالم دینی حضور نبی کریم علیہ السلام سے ڈائریکٹ فیض پانے والے، علم حاصل کرنے والے عظیم اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم مسائل بتانے کے لحاظ سے کتنی احتیاط کہ جب پہلے صحابی کے پاس مسئلہ آتا وہ دوسرے کے پاس بھیجتا۔ 120 اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں مسائل جاتے، پھر وہ لوٹ کر مسائل پہلے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے۔ اتنی احتیاط وہ کرتے تھے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں فتویٰ دینے سے بچنا یہ اچھی بات ہے، ہر بات پہ فتویٰ نہ دیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ
فتویٰ جو ہے وہ کہتے ہیں صرف 3 آدمی دے سکتے ہیں، 3 آدمی جو ہیں وہ فتویٰ دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک حکمران ہو گیا، ایک اس کا نائب ہو گیا، اور فرماتے ہیں ایک تکلف سے مفتی بننے والا، اور کہتے ہیں بعض اکابر نے فرمایا اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم 4 باتوں سے بچا کرتے تھے، ایک حکمرانی سے، وصیت سے، امانت سے، اور فتویٰ دینے کے لحاظ سے وہ بچا کرتے تھے۔ امانت ہوگی، اس کے علاوہ فتویٰ ہو گیا، وصیت، حکمرانی، یہ 4 چیزیں اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم اس سے بچنے کی کوشش فرماتے تھے۔ کہتے ہیں ان میں سے بعض کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں جس کے پاس علم کم ہو وہ فتویٰ دینے میں کیا کرتا ہے، جلدی کرے گا، جس کے پاس علم کم ہو وہ جلدی جلدی فتویٰ دے دے گا۔ کہتے ہیں جو زیادہ پرہیزگار ہوتا ہے اور اپنے آپ سے فتویٰ کو بہت زیادہ کیا کرنے والا ہوتا ہے، دور کرنے والا ہوتا ہے، جو زیادہ متقی و پرہیزگار ہوگا وہ اتنی ٹائم زیادہ لگائے گا اس مسئلے کی تحقیق کے اندر، فتویٰ دینے کے لحاظ سے وہ زیادہ ٹائم لگائے گا، اس کی یہ پرہیزگاری پہ منحصر ہے، اس کو ایک پریشانی سے ہوگی کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا فتویٰ غلط نہ ہو جائے اور اس کا عذاب مجھ پر نہ آ جائے۔ تو یہ تب صورت بنے گی جب بندے کے اندر تقویٰ و پرہیزگاری پایا جائے گا۔ کہتے ہیں صحابہ کرام تبع تابعین 5 کاموں میں زیادہ مشغول ہوتے تھے۔ قرآن کریم کا پڑھنا، اس میں ان کی مشغولیت بہت زیادہ، مساجد کو آباد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور یہ کہ اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کی ہر گفتگو اس کے لیے مفید نہیں ہوتی، البتہ 3 باتیں، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ذکر کرنا، یہ 3 باتیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتا ہے۔ کسی عالم سے کہتے ہیں ایک مجتہد اجتہاد کرنے والا کو کوفہ میں خواب میں دیکھا تو پوچھا تم جو فتویٰ دیا کرتے تھے اور اپنی رائے سے کام لیتے تھے اس کے بارے میں کیا دیکھا؟ اس نے ناگواری کا اظہار کیا اور منہ پھیر لیا۔ کہتے ہم نے اس سے کچھ بھی نہ پایا اور ہمیں اس کا انجام اچھا معلوم نہیں ہوا۔ اس عالم دین نے کہا کہ ہم نے اس کا جو نتیجہ ہے وہ اچھا نہیں دیکھا، غلط مسائل بتانے کے لحاظ سے ہے نا، کہ جو جلدی جلدی فتویٰ دے دیتے ہیں بس اپنی عزت بڑھانے کے لحاظ سے، اور کہتے ہیں ہمیں اس کا انجام اچھا معلوم نہیں ہوتا، جو بغیر تصدیق کے مسائل جو ہیں آگے بتاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کے سامنے جب کوئی مسئلہ پیش ہوتا تو آپ کیا کرتے، اس کے لیے اہل بدر کو جمع فرماتے، تو کہتے ہیں ضرورت کے علاوہ خاموشی اختیار کرنا ہمیشہ سے علماء کا طریقہ رہا ہے۔ حضرت عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کسی آدمی کو، دیکھو اسے خاموشی اور زہد عطا ہوا ہے تو اس کے قریب جاؤ، کیونکہ اس سے حکمت کی تلقین کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں صحیح معنوں میں مسائل بتانے کی توفیق عطا فرمائے، علماء حقہ کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔